اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیات 9 سے 11۔ سورہ طٰہٰ کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بیان کیے گئے۔ اب آپ کو مزید تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور جن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا اس کی تفصیل یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو آگے آنے والے مراحل ہیں ان کو سامنے رکھ دیا گیا کہ اس کی روشنی میں تیاری کی جا سکے۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آپ کے علم میں آئی حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں اسلوب حل عطا کا کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ بعض جگہ پر یہ وعید کے لیے، ڈراوے کے لیے، اور کہیں ترغیب اور شوق دلانے کے لیے۔ موقع محل سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یہاں مقصد کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ ترغیب اور تشویق یعنی شوق دلانے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اذ رعا نارن، جب انہوں نے دیکھا آگ کو، فقالا، پس کہا، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، امکثو، تم ٹھہرو، انی آنست، بلا شبہ میں نے دیکھا ہے، نارن، آگ کو، لعلی آتیکم منہا بقبس، لعلی، تاکہ میں آتیکم لے آؤں تمہارے پاس، منہا، اس آگ میں سے، بقبسن، انگارہ۔ تو اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے، اس کی ابتدا اس جگہ پر آپ کی نبوت سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے واپس آ رہے تھے۔ 8 سال ان کی بکریاں چرانے کے بعد اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد آپ دوبارہ واپس اپنے ملک مصر آ رہے تھے۔ اثنائے راہ ہی آپ نے کوہ طور پر آگ کو دیکھا۔ یاد رہے کہ آپ کی یہ واپسی مدین سے تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیوی بچے تھے، رات کا وقت ہو چکا تھا، موسم بھی سردیوں کا تھا، تو آپ کو ایک شعلہ دکھائی دیا۔ آپ نے چاہا کہ میں وہاں سے جا کر کوئی انگارہ لے آؤں، اور ساتھ دوسری وجہ بھی بیان فرمائی کہ آپ اس آگ کے پاس کیوں جانا چاہتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں سے کوئی انگارہ لے لیا جائے، اور دوسرا آپ راستہ بھی معلوم کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ رات کا وقت تھا، اس لیے فرمایا او اجدو، یا میں پاؤں، علی النار، آگ کے پاس، ہدا، کوئی رہنمائی۔ جب آگ جل رہی ہے تو ممکن ہے وہاں کوئی شخص بھی ہو تو جس سے راہ معلوم کر لی جائے۔ فلما، پس جب، اتاہا، وہاں آئے، نو دیا، تو پکارا گیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو جب آپ اس شعلے کے پاس پہنچے تو آپ کو پکارا گیا، آواز دی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک، بلا شبہ میں ہی تمہارا رب ہوں، فاخلع، پس اتار دو، نعلیک، اپنے دونوں جوتے۔ تو آپ کو پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہوئی کہ آپ جوتے اتار دیں۔ انک، بلا شبہ تم، بالوادی المقدس طویٰ، وادی مقدس میں، طویٰ میں ہو۔ وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ آپ اب ایک مقدس وادی میں جس کا نام طویٰ ہے، آپ یہاں پر ہیں، آپ اپنے جوتوں کو اتار دیجئے۔ تو جوتے اتار دینا ایسی جگہوں پر جو مقدس ہو، یہ اس کا احترام ہے، جس طرح ہمارے ہاں مسجدوں میں جوتے اتار کر جایا جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کے لیے طہارت کا پہلو بھی ہے اور اسی طرح عاجزی کا مظہر بھی ہے۔
وادی طوٰ یہ جزیرہ نما سینا میں کوہ سینا کے دامن میں واقع ہے، اور سینا یہ مصر میں ہے، اور اس وادی کو یہ خاص شرف حاصل ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ ہم کلام ہوئے، اور یہیں سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ وَأَنَا اور میں نے اخْتَرْتُكَ تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ پس غور سے سنو، لِمَا یوحیٰ جو تمہاری طرف وحی کیا جائے۔ استماع کے معنی توجہ اور اہتمام کے ساتھ سننے کے ہیں۔ یہ جملہ اصل بات کہنے سے پہلے پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خاص کام فریضہ نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا تھا، تو جو کچھ وحی ہونی تھی اسے غور سے سننے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کی وجہ سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔